لوگ کہتے ہیں نا ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں. چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58. ٹھیک ہے، یاد کرتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے. اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو. اب آپ پہ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہیں. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا. جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے. پرچم بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں، مگر چوری کی نہیں، بل دے کر. بے شک 2 ٹیوب لائٹیں لگائیں، 2 بلب لگائیں، مگر بل دینا ہے، کیونکہ ناجائز طریقے سے ثواب نہیں ملتا. محفل نعت کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے. اچھا اب پرچم کس لیے لگائیں؟ کہ دن میں کوئی آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تو پتہ چلے یہ عاشق رسول کا گھر ہے. لائٹ اس لیے لگاؤ کہ رات میں گزرے تو پتہ چل جائے یہ میلاد منانے والے کا گھر ہے. ہاں ابھی کچھ لوگ نکلیں گے یا نکلنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، یار یہ لائٹیں کی جگہ جو ہے کسی غریب کی شادی کر دو، یہ نیاز جلوس کرتے ہو تو کسی مریض کا علاج کرا دو. اب تو ان کو جواب بڑا تگڑا دینا ہے. اربوں روپے ان سیلاب زدگان میں انہوں نے ہی بانٹے ہیں جو سرکار کا میلاد بھی مناتے ہیں. انشاءاللہ مسلمانوں کی مدد بھی کریں گے اور میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ. بلکہ مزے کی بات بتاؤں، دعوت اسلامی والوں نے تو یہ طے کیا ہے کہ ان سیلاب زدگان کی خیمہ بستیوں میں جا کر ان کے ساتھ میلاد منائیں گے انشاءاللہ. ہاں ادھر بھی پرچم لہرائیں گے، ان کو انشاءاللہ بریانی بنا کر فاتحہ پڑھ کر سرکار کی میلاد کا لنگر بھی کھلائیں گے انشاءاللہ. اصل پرابلم پرانا ہے. ہاں یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تھی نا تو شیطان نے سر پہ خاک ڈالی تھی. تو آپ انشاءاللہ خوشیاں منائیں، کیونکہ نبی پاک کی جو خوشی مناتا ہے اللہ اس کے گھر میں خوشی داخل کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں جی چھوڑ دیں ساری باتیں، 12 ربیع الاول کا دن ہے، 2 گھر ہیں، ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہیں اور نعتوں کی آواز آ رہی ہے، اور دوسرے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں ہیں. بتائیں عاشق رسول کون ہے؟ تو ظاہر ہے عام آدمی تو کہے گا کہ وہی عاشق رسول ہے جو 12 ربیع الاول والے دن جھنڈیاں لگائے ہوئے ہیں، اور دوسرا جو ہے اس کو تو خوشی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پھر ہم صحیح تو کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو. 12 ربیع الاول سے بھی 2 مہینے پہلے 10 محرم کا ایک دن آیا تھا. ایک گھر سے مجلس میں آہو بکا کی آوازیں آ رہی تھیں اور لوگ اہل البیت پہ کیے ہوئے ظلم کو یاد کر کے رو رہے تھے، اور دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اس وقت یہ جو دوسرے والا گھر ہے نا، یہ تمہارا بریلویوں کا گھر تھا اور وہ شیعہ کا گھر تھا. اب بتاؤ اہل بیت کے عاشق شیعہ ہوئے یا بریلوی ہوئے؟ کہتے ہیں نہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ان سے کوئی بغض رکھتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے. تو سرکار او بھی ثابت نہیں ہے. آئے انہوں داڑھ تھلے، ہاں یہ داڑھ سے کہتے ہیں. کئی لوگ مجھے داڑھ کیوں دی؟ یہ جناب جو آخر میں جو داڑھ